الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود السلام بے حد بے حساب امام الانبیاء پر، رحمت للعالمین پر، شفیع المذنبین پر۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک اور مولا، ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، انشاءاللہ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ بہت ہی اہم موضوع پر ہے اور اس کا تعلق دن میں 5 وقت اس موضوع سے، اور وہ ہے اذان۔ اذان کیا ہے؟ اذان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ اور شریعت میں اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان کی تاریخ کیا ہے؟ کب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ پہلے کس نے اذان دی ہے؟ اذان کا واقعہ کیا تھا؟ اذان کی حکمتیں کیا ہے؟ اذان کے حقوق کیا ہے؟ اذان دینے والے کا رتبہ کیا ہے؟ اذان سننے والے کا اور اس کے جواب دینے والے کا مرتبہ کیا ہے؟ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ توفیق دے ان تمام نکات پر آج کے خطبے میں کلام کر سکوں۔ اذان کا جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے اذان کی، وہ ہے اطلاع دینا۔ What is the meaning of azan? To inform somebody، کسی کو خبر دینا، اطلاع دینا، بتانا، خبردار کرنا، یہ اذان کی ڈکشنری میننگ ہے۔ اصطلاح ہے شریعت میں چند مخصوص کلمات کے ساتھ، یعنی جو ہم اذان دیتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو ہم اذان دیتے ہیں ان کلمات کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں نماز کا وقت آنے کی خبر دینا، یہ اذان ہے۔ مخصوص کلمات کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں، خاص وقت میں، یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو جائے اس کے بعد نماز کی اطلاع دینے کے لیے کہ وقت شروع ہو گیا ہے، نماز کے لیے مسجدوں کی طرف آئیں، یہ اطلاع دینا، یہ اناؤنسمنٹ، یہ اذان کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو وہاں چونکہ آپ علیہ السلام پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو بھی اسلام قبول کرتا اسے ٹارچر کیا جاتا، تکلیف دی جاتی، آزمائش اور امتحان تھے وہاں پر، تو اس لیے وہاں علل اعلان نماز کے لیے ایک جگہ پر بلانا، یہ اذان دینا، یہ وہاں نہیں تھا مکے میں۔ جب ہجرت ہوئی اور آپ علیہ السلام مدینہ شریف آئے تو یہاں پر الحمدللہ اسلام بڑھتا رہا اور آج تک الحمدللہ بڑھ رہا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ قبائل یہ اسلام میں داخل ہوتے رہے، لوگوں کی تعداد جو بڑھتی گئی۔ اب مشورہ کیا گیا کہ نماز کے لیے سب لوگوں کو ایک وقت ایک جگہ جمع کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آتے تھے وہ انتظار کرتے رہتے تھے جماعت کے لیے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا
کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا کہ جیسے وہ گھنٹہ بجتا ہے یہ عیسائی بجاتے ہیں بیل، یہ کر لیا جائے، ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا وہ بغل بجایا جائے جیسے یہ یہودی کرتے ہیں، وہ ایک سینگ کے ایک حصے میں سوراخ ہو، چھوٹے سے حصے میں پھونک مارا جائے، آواز نکالی جائے تو اس طرح بلایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ آگ جلانا یہ تو آتش پرست مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ گھنٹا بجانا، بیل بجانا، ڈرم بجانا اور یہ ناقوس بجانا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، اسی طرح بغل بجانا یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تو پھر نماز کے لیے اعلان کیا جائے۔ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ آتے ہیں حدیثوں میں کہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ آپ پورے مدینہ شریف میں اعلان کیا کریں، تو 5 وقت وہ نکلا کرتے تھے اور الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، اذان سے پہلے اس طرح لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اب حضرت بلال پورے مدینہ شریف گھوما کرتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ طریقہ 20 دن رہا ہے، 20 دن تک اسی طرح الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ آتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا تھا مسجد کی طرف۔ لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ جو پہلے بلائے جاتے وہ انتظار کرتے باقیوں کا، پورے مدینہ شریف سے لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک مقام پر آنا۔ یہ وقت گزرتا رہا، 20 دن تقریباً گزرے تو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کو خبر ملی نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، یہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ حضور دنیا سے پردہ فرما گیا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میری نظر چھین لے۔ جن آنکھوں سے یار کا مکھڑا دیکھا کرتا تھا، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، اب وہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ میں نظر ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی نظر، ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہیں نصیب ہوتا تھا۔ اچھا، یہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ یہ ناقوس بھیج رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ یہ ناقوس بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ناقوس بیچنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے تم نے؟ کہا ہم اس ناقوس کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں جمع کریں گے نماز کے لیے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں تمہیں کہ کیسے تم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو؟ کتاب بتائیں۔ پھر اس آدمی نے خواب میں حضرت عبداللہ بن زید کو پوری اذان سنائی ہے اور طریقہ سکھایا ہے ان کو۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری جب اٹھے فوراً گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ سکھایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بلال کو بتاؤ اور یہی اذان دے۔ بلال حبشی گئے، انہوں نے اذان دی، جو یہ اذان دی تو حضرت فاروق اعظم دوڑتے ہوئے آئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ چادر جو تھی وہ بھی کھینچتے ہوئے آ رہے تھے، دوڑتے جلدی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ اس ہستی کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس رات 10 صحابہ نے اور ایک روایت کے مطابق 14 صحابہ کرام نے اسی ایک رات میں یہ خواب دیکھا ہے اذان کا طریقہ کیسے۔ تو یہ اذان کا طریقہ، یہ اذان جو آج ہم اذان دیتے ہیں، یہ اذان کہاں سے آئی ہے؟ وہی لے کے آئے جبریل امین؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کو خواب کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب دیکھا کہ یہ اذان کا طریقہ اس طرح لوگوں کو مسجد میں بلاؤ نماز کے لیے، اس دن سے آج تک یہی طریقہ چلا رہا۔ کائنات میں سب سے پہلے اذان کس نے دی ہے؟ جبریل امین نے۔ معراج کی رات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کی امامت فرما رہے تھے، اس رات جو اذان دی تھی وہ اذان کس نے دی؟ جبریل امین نے۔ اور حضور کی امت میں، بشر میں، انسانوں میں سب سے پہلے اذان کس نے دی ہے؟
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اذان کا پس منظر کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اذان کیسے رائج ہوئی ہے. اذان کون سی نماز کے لیے اذان جو ہے وہ سنت ہے؟ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعے کی نماز، یہ نمازیں ہیں کہ جن کے لیے اذان سنت ہے. فجر کے لیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعے کے لیے اذان دینا کیا ہے؟ سنت ہے. باقی نمازوں کے لیے، نماز جنازہ کے لیے کوئی اذان نہیں، تراویح کے لیے اذان نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، اشراق چاشت کے لیے اذان کوئی نہیں ہے، استسقاء کے لیے، سورج گرہن، چاند گرہن، خسوف و خسوف، ان کے لیے اذان کوئی نہیں ہے. 9 ایسے مقامات مفسرین نے بیان کیے ہیں. شارحین حدیث اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ 9 ایسے مقامات ہیں جہاں اذان کہنا مستحب ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ہم اذان کہتے ہیں، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان رلاتا ہے، مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، رلاتا ہے، تو اس کو بھگانے کے لیے اذان دو، تو اذان وہاں دی جاتی ہے. اب کوئی غمگین آدمی ہو، غمگین کے کان میں اذان دینا یہ بھی مستحب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ذرا غمگین تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کسی سے اپنے کان میں اذان کہلواؤ. غصے کی حالت میں کوئی ہو اذان کہلواؤ، آگ لگی ہو اذان کہلواؤ. اب یہ جو سیلاب آیا پاکستان میں، لوگ اذانیں دے رہے ہیں. جب یہ کرونا تھا شروع میں، مسجدوں میں، گھروں میں، چھتوں پر، ہر جگہ اذانیں ہو رہی تھی کہ وبا، یہ بلا، یہ طاعون، یہ مرض ختم ہو جائے. کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو، جنات کا غلبہ ہو، غصے کی کیفیت ہو، تو ایسی حالت میں اذان دی جا سکتی ہے. اور اذان کہنا ایسے حالات میں یہ مستحب عمل ہے. کوئی راستہ بھول جائے، مسافر ہو، راستے میں ہو، راستہ بھول جائے، اس کے لیے بھی اذان کہنا مستحب ہے. جنگ کی حالت ہو، اس حالت میں بھی اذان کہنا مستحب ہے. اذان کی حکمتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، اذان فقط نماز کی طرف دعوت نہیں بلکہ پورے دین کی طرف دعوت ہے. ہمارے جو بنیادی عقائد ہے کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت پر عقیدہ ہے. جب آدمی ان عقائد پر یقین رکھتا ہے تو پھر اس پر چوتھی چیز بھی واجب ہو جاتی ہے اور وہ ہے عبادت. تو اذان، اب چیزیں ہو گئیں 4: توحید، رسالت، آخرت، عبادت. اذان میں ان چاروں چیزوں کا ذکر موجود ہے. اذان کی ابتدا کس سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 دفعہ ہم نے اللہ اکبر کہا. انسان جو ہے یہ مادہ پرست ہے، ظاہر پر اس کی نظر ہوتی ہے. بڑے عہدے اور منصب کو دیکھ لیا متاثر ہو جاتا ہے، کرسی کو دیکھا تو متاثر ہو گیا، بادشاہ کو دیکھا تو متاثر ہو گیا، مال و دولت کو دیکھا تو متاثر ہو گیا، زمین اور آسمان کو دیکھا کہ بہت بڑے ہیں، پہاڑوں کو دیکھا تو کیا بات ہے بہت بڑے ہیں. باقی چھوڑو، کبھی کبھار انسان میں خود بڑا پن آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. تو کہا پہلی ضرب اذان یہی لگا دی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بندے تو بڑا نہیں ہے، نہ یہ دولت بڑی ہے، نہ بادشاہ بڑے ہیں، نہ عہدے، پاور اور منصب بڑے ہیں. بڑا ہے تو فقط اللہ کی ذات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی ذات، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ یہ وہ گواہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، تمام پیغمبر یہی میسج لے کے دنیا میں آئے تھے. سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل حالات ہوں، دشمن کا سامنا ہو، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ اس میسج کو انبیاء نے بیان کیا ہے. آروں سے چیرا گیا لیکن اس میسج سے پیچھے نہیں ہٹے وہ لوگ. حضور علیہ السلام سے کہا گیا ہے آپ اس میسج سے ہٹ جائیں، ہم آپ کو دولت بھی دیں گے، عورت بھی دیں گے، سرداری بھی دیں گے، جو چاہیں آپ کو دیں گے. حضور نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو، تب بھی یہی بیان کرتا رہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہی میسج چلتا رہے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ
الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ عبادت ہے تو فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ رسولوں سے محبت، انبیاء سے محبت، خاتم النبیین سے محبت، رحمت للعالمین سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء سے محبت، صالحین سے محبت، ماں باپ سے محبت، اور پوری امت سے محبت۔ یہ محبت کس کے لیے ہے؟ یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی تکمیل یہی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر میسیج یہی ہے۔ پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو سب کچھ ہے۔ اسی سے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کائنات کس کے لیے بنائی؟ محمد الرسول اللہ کے لیے بنائی۔ وجہ تخلیق کائنات محمد عربی ہے۔ محبوب باری، محبوب خدا، محبوب دو جہاں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر چل کر آدمی خدا کا قرب پاتا ہے۔ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے بندہ جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ یہی ہے پیغام اس اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بندے کی جو تخلیق ہوئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے انسان اور جن ہم نے کیوں بنائے؟ عبادت کے لیے۔ اس عبادت کا پیغام کہ آؤ اس عبادت کی طرف، وہ حی علی الصلاح میں موجود ہے۔ کیوں؟ بندہ جب عبادت کے ذریعے سر سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کا قرب پاتا ہے، اور حی علی الفلاح کہہ کے بتا دیا کامیابی ہے تو وہ سجدے میں ہے۔ تم کامیابی بازاروں میں ڈھونڈتے ہو، تم کامیابی عہدے اور منصب اور شہرت اور مال و دولت میں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر کامیابی چاہیے، حی علی الفلاح، تو آؤ مسجدوں کا رخ کرو، مسجدوں کی طرف آؤ، مسجدوں کا سفر کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دوبارہ تاکید، تکرار فرمائیے۔ شروع بھی اللہ اکبر سے کیا تھا، دوبارہ آخر میں تکرار بھی کی ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے۔ کہا جو بات امپورٹنٹ ہو، اہم ہو، اس کی تکرار کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کی جو حکمتیں ہیں وہ یہ کہ شعائر اسلام کا اظہار ہو۔ اذان شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ علامتوں میں سے ہے۔ جس قبیلے میں اذان کی آواز آئے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ قبیلہ، یہ علاقہ، یہ کمیونٹی مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ فرمایا اذان کے ذریعے توحید کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے، رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ اذان کے ذریعے نماز کے وقت کے داخل ہونے کی اطلاع ہے۔ آدمی کہ میں تو اتنا مشغول تھا، اتنا بزی تھا کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے، امام صاحب بس میں تو شاپ سے ہی نہیں نکل پاتا ہوں، پورا دن میں شاپ کے اندر بیٹھا رہتا ہوں، گھر بھی نہیں جاتا، اتنا مشغول ہو گیا ہوں۔ اب ایسے بندے کو اذان جھنجھوڑتی ہے کہ بندے وقت نماز ہے، وقت سجدہ ہے، آؤ اللہ کے حضور، اللہ کی طرف آؤ۔ اور پھر یہ اذان مقام، یعنی جس جگہ سجدے ہو، جس جگہ جماعت ہو، اس مقام کا تعین کر دیتی ہے کہ آؤ اس جگہ، یہاں جماعت ہونے والی ہے۔ اذان یہ جماعت کی طرف بلاتی ہے کہ یہاں جماعت قائم ہوگی، آؤ اذان، آؤ مسجد کی طرف۔ اسی طرح غیر مسلموں کے لیے اسلام کے عظمت کا اظہار ہے۔ جب مکہ میں اسلام اور مسلمانوں کو، جو بھی اسلام قبول کرتا اسے ٹارچر کیا جاتا، فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فاروق اعظم اسلام قبول کر گئے تو اعلانیہ طور پر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ نمازیں شروع کر دی۔ کیوں؟ تاکہ اس نماز کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام کا میسج ملے اور ان کی بھی رغبت بڑھے اور وہ بھی اسلام کی طرف آئے۔ تو یہ اذان یہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف ایک میسج، ایک پیغام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ولیوں کے امام، اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی۔ کہا جب وہ اذان دیتے تھے تو ہندو اذان سن کے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ضروری ہے اذان ایسا آدمی دے کہ جس کی آواز میں خوبصورتی ہو، جو خوبصورت انداز میں اذان پڑھ سکتا ہو۔ اذان کو اچھے الفاظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے، انہوں نے کہا
عبداللہ بن عمر آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں آپ سے اللہ کے لیے بغض کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں. میں کہا یہ کیا کہہ دیا؟ کہا اذان جو دیتے ہو نا، جس طرح حق ہے اذان کا اس طرح اذان نہیں دیتے ہو، تجاوز کر جاتے ہو، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہو. تو اذان اس کا حق ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اذان دے. ایک تڑپ ہوتی ہے آدمی میں کہ میں اذان دوں، اور ہونی بھی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تڑپ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حق ہے اذان کا اسے سیکھا جائے. اذان دینے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اللہ کا نام بلند کرنا کون روک سکتا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. بہترین دعوت ہے، بہترین آواز ہے، بہترین بلانا ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ مؤذنین کے لیے اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، بہترین عمل ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے حقوق کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے 20-25 منٹ کے خطبے میں سب کچھ بیان ہونا ذرا مشکل ہی ہے، لیکن موٹے موٹے جو حقوق ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو، بلکہ اسی ایک لفظ پہ رکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان سننا چاہیے. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ میں کلام بھی چل رہا ہوتا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹی وی بھی سنا جا رہا ہوتا ہے اور باقی معاملات بھی. یہاں تک مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تلاوت کو موقوف کر دو، اذان سنو. اذان سننا چاہیے اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. قرآن کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 58 میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو یہ لوگ اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس واسطے کہ یہ عقل نہیں رکھتے. مدینہ شریف میں جب اذان ہوتی تھی تو ایک نصرانی تھا، وہ اذان کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ احرق اللہ الکاذب، کہ اللہ جلائے جو جھوٹ بولتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن پڑھتا یہ ہنستا رہتا تھا اور کہتا تھا اللہ آگ لگا دے اس کو جو جھوٹا ہے، یعنی اللہ یعوذ باللہ وہ مؤذن کو جھوٹا کہہ رہا تھا، حضور کی نبوت کو وہ غلط ثابت کر رہا تھا. اسی رات اس کا جو نوکر تھا وہ چراغ لے کے آیا، چنگاری اٹھی اور کپڑے کو لگی ہے، پورا گھر سب کچھ اس کا جل گیا، مر گیا وہ. تو اذان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، کہتے ہیں جب حنین سے واپسی ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ نماز پڑھنے لگے تو بلال حبشی جو ہے وہ اذان دینے لگے. تو یہ بچے تھے 10-12، آپس میں اب اس اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. مسلمانوں سے کہتے ہیں بڑی سخت نفرت تھی مجھے. اذان کی آواز سن کر ابو محذورہ بھی اذان دینے لگ گئے، کاپی کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ یہ اذان جو دے رہا ہے نا، یہ بچہ جو اذان دے رہا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ. اور 10-11 تھے، وہ پکڑ کے لائے گئے. اذان کون دے رہا تھا؟ سب نے اشارہ کیا ابو محذورہ کی طرف. انہوں نے اذان دی. میں کہا اذان میں ہی دے رہا. حضور نے فرمایا اذان دو دوبارہ. اب محذورہ جو تھے وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اذان دینی شروع کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس پہ پہنچے نا تو آواز دھیمی کر دی. حضور نے پھر فرمایا دوبارہ پڑھو اس کو. جب وہ دوبارہ یہ شہادتین پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے اسلام میرے سینے میں داخل ہو گئے. حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، تھیلی بھی دی جس میں چاندی بھی تھی اور دعائیں بھی دی مجھے. کہا اسلام میرے سینے میں داخل ہو گیا. اسی وقت وہ لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے اور حضور فرماتے ہیں آج کے بعد مکے کے جو مؤذن ہیں وہ ابو محذورہ ہو گئے. مدینہ شریف کے مؤذن بلال حبشی تھے اور مکہ شریف کے مؤذن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اذان پہلے تو یہ دیکھیں کہ کاپی، اچھے کی کاپی بندے کو کیا کچھ دلا دیتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو بہت کچھ دلا دیتی ہے. اچھوں کی نقل، اچھا نہ بھی ہو صرف نقل ہی شروع کر دے اللہ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. بلال حبشی کی صرف نقل کی تھی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے.
تو پہلا حق جو اذان کا ہے وہ یہ ہے کہ اذان کو سنا جائے غور سے. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی جو اذان کہہ رہا ہے وہی الفاظ آپ بھی دوہرا دو. ایک حدیث میں موجود ہے، میں فضائل پر حدیثیں میں نے نہیں سنائی، مختصراً یہ کہ جو مؤذن اذان کہتا ہے وہی الفاظ آپ دوہرا دیتے، حضور فرماتے ہیں جنت ہے ایسے آدمی کے لیے، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لینا چاہیے، دونوں ہی پڑھ لیں، حی علی الصلاۃ بھی پڑھ لیں، یہ بھی اچھا ہے. اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم پر صدقت وبررت وبالحق نطقت، یہ الفاظ دوہرا لینے چاہیے. جواب ہے، جو جواب دیتا ہے اذان کا اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے جنت ہے. پھر فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجو. تیسرا حق جو اذان کا ہے وہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا. جو ہی اذان ختم ہو جائے رسول اللہ پہ درود پڑھیں. چوتھا حق فرمایا اچھا جو درود پڑھتا ہے مجھ پر اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. پھر فرمایا پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک جگہ ہے، یعنی جو ہم اذان کی دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا سیکھیں، یہ دعا پڑھیں. پانچواں حق، اچھا حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی لائق ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، تو جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس پر میری شفاعت لازم ہے. جو اذان کے بعد دعا پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھ پر، یعنی یہ لازم ہے اس کی میں شفاعت کروں گا، شفاعت مجھ پر واجب ہے اس کی. اچھا اذان کا پانچواں حق یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اذان سنیں نا تو مسجدوں کا رخ کریں. اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ کہ آؤ مسجد میں جماعت تیار ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہاں کوئی سپیکر سسٹم ہے نہیں، پاکستان میں تو یہ ہے، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں مسجدوں کے باہر سپیکر لگے ہوتے ہیں اور آوازیں 10 20 30 مسجد ایک ہی علاقے میں ہر طرف سے آواز آ رہی ہے اذان کی. تو اب یہ ہے کہ بعض گھروں میں یہاں ریڈیو سسٹم بھی ہے، یو کے میں ریڈیو کے تھرو اذان گھروں میں پہنچ رہی ہوتی ہے. اگر آپ آواز سنتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ مسجد کا رخ کریں. یہ اذان کا پانچواں حق ہے. پہلا حق کیا ہے؟ غور سے سنو. دوسرا حق کیا ہے؟ اذان کا جواب دو. تیسرا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھو. چوتھا حق کیا ہے؟ دعا مانگے. پانچواں حق کیا ہے؟ مسجد کا رخ کریں. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، امام بخاری کی بھی استاد ہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے نا تو ان کے شاگرد ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، حضور کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا کریم ہے. ہاں جو میرا پڑوسی ہے نا، میرا گھر کے سامنے جس کا گھر تھا لوہار، اس کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. شاگرد جاگا، یہ مقام کیسے ملا ان کو؟ سیدھا ان کے گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کوئی عمل تھا ان کا؟ انہوں نے کہا سیدھا سادہ مسلمان تھا، لوہار تھا، ہتھوڑا اٹھاتا اور وہ لوہے پہ مارتا رہتا، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتا نا بس اگر ہتھوڑا اٹھایا بھی ہے نا تو ضرب نہیں لگانی، ادھر ہی گرا دینا ہے. تو اللہ نے بلایا اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے گھر سے دعوت آئی ہے نماز کی، سب کچھ چھوڑ دیتا، فوراً مسجد کا رخ کر لیتا. کہ اس ایک عمل سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے. احباب جو اذان دیتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں.